یہ وہ لمحہ ہے جب تاریخ کی دھڑکنیں اس وقت مخالف سمت میں ہیں اور تاریخ کی دھڑکنیں لیتا ہوا ورق پلٹ رہا ہے۔ آسمان پر پھیلتا ہوا سفید دھواں محض دھوئیں کا بادل نہیں بلکہ ایک عہد کے انجام کی گواہی ہے۔ زمین کانپ چکی ہے، ہوائیں گواہ بن چکی ہیں اور تہران سے تل ابیب تک فضا میں وہ لرزش ہے جو صرف جنگ کی نہیں، کسی بڑے فیصلے سے پہلے کی خاموشی ہوتی۔ ایران نے خاموشی توڑی ہے، نہ صرف میزائلوں سے بلکہ اپنے لہجے سے، اپنی حکمت عملی سے۔ اب یہ گنتی میزائلوں کی نہیں رہی، یہ بازیابی ہے وقار کی، رد عمل ہے دہائیوں کے زخموں کا۔ اسرائیل کے فوجی مراکز، ہسپتالوں کے سائے میں بنے ہیڈ کوارٹرز اور نیوکلیئر تنصیبات پہ گرنے والے دھماکوں کی بازگشت صرف تباہی کی گونج نہیں، یہ نئے عالمی نظام کی دستک ہے۔ دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہو چکی ہے، کہیں صف آرا روس اور چین ہے تو کہیں امریکہ سوچ میں گم ہے کہ جنگ میں کودے یا صرف دیکھتا رہے۔ نیوی ایئر لفٹس، ہنگامی اجلاس، اقوام متحدہ کی خاموشی اور مسجدوں میں لگتے مرد آباد کے نعرے، یہ سب کچھ کسی طوفان کی تمہید لگتے ہیں۔ ہر گولی، ہر حملہ اب سفارتی جملہ نہیں بلکہ ایک واضح بیانیہ ہے کہ ایران اب پہلے والا ایران نہیں رہا اور اسرائیل وہ محفوظ قلعہ نہیں رہا جو اسے سمجھا جاتا تھا۔ دنیا تھامے ہوئے سانس سے دیکھ رہی ہے کہ اگلا صفحہ خون سے لکھا جائے گا یا قلم سے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، گزشتہ شب ایران نے بیلسٹک میزائلوں کی نئی حکمت عملی کے تحت اسرائیل کو نشانہ بنایا اور کم از کم 5 میزائل داغے گئے، جن میں سے ایک تل ابیب میں گرا اور اس کا اثر واضح ہوا۔ ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے CNN کو بتایا کہ ہم نے میزائل پالیسی کو تبدیل کر دیا، اب مقدار کی بجائے معیار پر فوقیت ہے، یعنی اب ہر میزائل ایک فیصلہ کن ضرب ہوگا، نہ کہ صرف گولہ بارود کا سمندر ہوگا۔ مگر ایران کا سفارتی رخ بھی زندہ ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یاد دہانی کروائی ہے کہ ماضی میں سفارتکاری نے کارگر ثابت ہو کر تنازعات کو ٹالنے میں مدد کی اور اب بھی یہی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس توازن بازی میں جنگ کی شعلہ آرائی اور میزائلوں کی گھمسان کے بیچ سفارتکاری کی سنہری کرسی کو بچانے کی بقا کی کشمکش اس وقت جاری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ حملے رکیں گے سفارتکاری کی میز تب سجے گی۔ اصفہان میں اسرائیلی حملوں کا ایک تازہ سلسلہ جو ہے وہ اس وسیع تر جنگی تناظر کا تسلسل ہے جو اس مشرق وسطیٰ میں شدت اختیار کر رہا ہے۔ ایران کے اہم صنعتی اور تصویراتی مراکز اصفہان کو نشانہ بنانا اس بات کا مظہر ہے کہ اسرائیل صرف دفاعی اقدامات تک محدود نہیں بلکہ وہ بھی ایران کے بنیادی اور اسٹریٹجک ڈھانچے کو مفلوج کرنے کی حکمت عملی کے اوپر گامزن ہے۔ اصفہان کے ڈپٹی گورنر اکبر صالحہ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی کہ اسرائیلی حملے میں نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک سنگین پیغام کا حامل ہے۔ اگرچہ حکام کی جانب سے سفید دھوئیں کو بے ضرر قرار دیا گیا اور کسی مضر مواد کے اخراج کی تردید کی گئی، لیکن ان حملوں کے اثرات صرف مادی نہیں ہیں بلکہ نفسیاتی اور تصویراتی بھی ہیں۔ ان حملوں سے ایران کی دفاعی صلاحیت اور جوہری پروگرام کے تحفظ پہ سوالات کھڑے ہوئے۔ اگرچہ ایرانی حکام نے کہا کہ آئل ریفائنری محفوظ رہی ہیں، فی الحال کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، لیکن اصفہان، لنجان، مبارکہ اور شہرزہ جیسے اہم صنعتی اضلاع پہ حملے سے یہ واضح ہے کہ اسرائیل ایران کی تنصیبات کو ٹارگٹ کر کے نہ صرف اس کے اسٹریٹجک اعتماد کو کمزور کرنا چاہتا ہے بلکہ اسے اندرونی طور پہ بھی غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ حملے اس بات کا بھی اندیا دے رہے ہیں کہ جنگ اب محض سرحدی نہیں رہی بلکہ ایران کے دل تک ہے اور اسرائیل کے بھی دل تک ہے، اور اگر ایران نے ان حملوں کا براہ راست اور بھرپور جواب دیا تو یہ پورے خطے کو ایسی بھنور میں دھکیلے گا جس سے نکلنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا ابھی جو چپ سادے بیٹھے ہیں۔ اور اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لبنان میں ناقورہ کے ساحلی علاقے میں کی جانے والی بحری کارروائی کو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ایک اور خطرناک باب قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے حزب اللہ کی رضوان فورس کے زیر استعمال ایک انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جو مبینہ طور کے اوپر اسرائیلی شہریوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اور یہ حملہ بھی تب کیا گیا جب اسرائیلی وزیر خارجہ نے چند روز پہلے حزب اللہ کو خبردار کیا تھا کہ اگر وہ ایران اور اسرائیل کے ممکنہ تصادم میں شامل ہوئی تو نتائج سنگین ہوں گے۔ ناقورہ جو کہ لبنان کے جنوبی سرحدی علاقوں میں سے ایک ہے، یہ حزب اللہ کی سرگرمیوں کا مرکز مانا جاتا ہے اور یہاں اس نوعیت کی کارروائی ایک بڑا پیغام تصور کی جا رہی ہے۔ اس کے پس منظر میں آپ یہ دیکھیے کہ صرف یہی باتیں نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اسرائیل کو بھی کوئی نہ کوئی اسلحے کا ذخیرہ فراہم کر چکا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی پشت پہ تگڑے طریقے سے آ چکا ہے۔ تو وہ جو طیارے اڑے تھے جرمنی اور امریکہ کے، وہ جو اسرائیل کے اندر پہنچے اور اسرائیل 11 طیاروں کی آمد کے حوالے سے کلیم کر رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ
کہ اس کی پشت کسی حد تک مضبوط کی گئی ہے، اور اسرائیلی بیانیے میں جس انفراسٹرکچر کی بات کی جا رہی ہے اس کی نوعیت، دائرہ کار یا تباہی کے حد کے حوالے سے فی الحال لبنان میں سے کوئی آزاد تصدیق ممکن نہیں ہو سکی، لیکن یہ واضح ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کی ممکنہ پیش قدمی یا شرکت کے خطرے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہا ہے، اور یہ بحری حملہ لبنان کی خود مختاری پر ایک اور کاری ضرب کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ ایران اسرائیل کشمکش کے دائرے کو لبنان کی سرزمین تک پھیلانے کی جانب بھی اشارہ ہے۔ حزب اللہ نے ابھی تک اس حملے پہ کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن ماضی کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ ایسی کارروائیوں کے بعد محاذ گرم ہونے میں دیر نہیں لگتی، جبکہ ایران کے مذہبی اور روحانی مرکز قم میں اس وقت شدید سیکیورٹی ماحول ہے، جہاں انٹیلیجنس حکام نے اسرائیل سے مبینہ تعلق کے شبے میں 22 افراد کو گرفتار کیا حالیہ، اور صوبے کی سیکیورٹی پالیس کے سربراہ کے مطابق ان افراد پہ یہ الزام ہے کہ وہ اسرائیلی خفیہ اداروں سے رابطہ میں تھے، حساس مقامات کی ویڈیوز بنا رہے تھے، عوامی فضا میں اشتعال پیدا کر رہے تھے، اور بالواسطہ طور پہ اسرائیل کی حمایت میں سرگرم تھے۔ ان گرفتاریوں کو ایران میں داخلی استحکام اور دشمن قوتوں کی ممکنہ دراندازی کے خلاف سخت پیغام کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور حکام کے مطابق یہ تمام افراد اسرائیلی حملوں کے بعد سامنے آنے والی غیر معمولی سیکیورٹی صورتحال میں پکڑے گئے، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ ایران صرف بیرونی دشمنوں کے خلاف نبرد آزما نہیں بلکہ اندرونی سازشوں کے سدباب کے لیے بھی پوری طرح سے چوکنا ہے۔ قم جیسا شہر جو ایرانی انقلاب کا نظریاتی قلعہ سمجھا جاتا ہے، وہاں اس نوعیت کی کارروائی کی خبریں نہ صرف حیران کن ہیں بلکہ ایران کی داخلی صف بندی اور حساس اداروں کی مستعدی کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ ان گرفتاریوں کا مقصد واضح ہے کہ اسرائیل یا اس کے حامی عناصر کو یہ باور کروانا ہے کہ ایران کے اندرونی حصے تک بھی اگر ان کے اثرات پہنچے ہیں تو ان کا انجام سخت اور فوری ہوگا۔ ایران کے وزیر صحت محمد رضا ظفر غندی کا بیان اس جنگ کی اخلاقی تباہی کی گہرائی کو بے نقاب کرتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل نے اب تک 3 اسپتالوں اور 6 ایمبولینسز کو براہ راست نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 14 طبی و امدادی کارکن زخمی، جبکہ 2 ماہر ڈاکٹر، 1 ماہر زچہ و بچہ اور 1 چائلڈ اسپیشلسٹ اپنے معصوم بچوں سمیت شہید ہو چکے ہیں۔ یہ صرف انسانوں کی جانوں کا نقصان نہیں بلکہ انسانیت پہ حملہ ہے، ان شفاف ہاتھوں پر وار جو زندگی بچانے کے لیے اٹھے تھے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ سروکا اسپتال کا کیا بنا، اس کو بھی تو ایران نے نشانہ بنایا تھا۔ ایران کی طرف سے ہونے والے جو حملے تھے جس میں سروکا ہسپتال متاثر ہوا تھا وہ کوئی اتفاقیہ نشانہ نہیں تھا بلکہ اسرائیلی فوجی تنصیبات کے عین قریب میں وہ واقع تھا، جہاں سے کمانڈ اینڈ کنٹرول اور انٹیلیجنس کی سرگرمیاں چلتی ہیں۔ ایرانی موقف کے مطابق اس ہسپتال کو براہ راست نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ فوجی اہداف کے قریب ہونے کی وجہ سے اسے جزوی نقصان پہنچا۔ یہ فرق محض بیانیے کا نہیں، نیت کا ہے۔ ایک طرف زندگی بچانے والے ہدف بن رہے ہیں، دوسری طرف زندگی لینے والے مراکز کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جہاں اسپتال، ایمبولینس اور ڈاکٹرز بھی خاموشی سے اپنی گواہی چھوڑ جاتے ہیں کہ کون حملہ آور ہے اور کون مدافع۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا نقصان جس کے حوالے سے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جو ایران کا ہوا، شہید بہنام شہریاری کی شہادت جو ہے اس کے بارے میں ایران کلیم کرتا ہے۔ یہ شہادت کوئی حادثہ نہیں ہے، اس جنگ کا وہ دہکتا ہوا انگارہ ہے جسے اسرائیل نے خود بھڑکایا۔ ایران کی مقدس سرزمین پر ایک اور فرزند خاک و غیرت نے جان دے کر یہ ثابت کیا کہ یہ مارکہ فقط میزائلوں اور ڈرونز کا نہیں ہے، یہ نظریات، حوصلوں اور ایمان کا تصادم ہے۔ شہید شہریاری وہ نام ہے جس نے دشمن کی نیندیں حرام کر دیں، جس نے دنیا بھر میں مزاحمتی قوتوں کو نہ صرف اسلحہ دیا بلکہ امید، ہمت اور استقلال بھی بخشا۔ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک حملے سے مزاحمت کے دل کو چھلنی کر سکتا ہے، مگر وہ بھول چکا ہے جو قوم شہادت کو کامیابی سمجھتی ہے اسے مار کر نہیں جیتا جا سکتا۔ شہید شہریاری کو مغربی ایران میں نشانہ بنایا گیا اور مزاحمت کی ہر شاخ کو اور زیادہ اس کا خون سرسبز کر چکا۔ یہ قربانی اس پورے خطے کے بیدار ضمیر کے لیے اعلان ہے۔ ابھی تک ایران جو ہے اس کی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن اسرائیل کلیم کر رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے نہ جھکنے کا نہ رکنے کا، اور ہر حملہ، ہر شہید ایک نئی بیداری، ایک نیا ولولہ اور ایک نیا وار ہے ان طاقتوں پر جو ظلم کے ایوانوں میں بیٹھے فتح کے خواب دیکھتے ہیں۔ شہید شہریاری کی روح شاید اب بھی یہی کہہ رہی ہو، میں زندہ ہوں اور قربانی کے لیے تیار تھا، اب تم بھی تیار ہو۔ جبکہ دوسری طرف ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی جو ارنا ہے، اس کی تازہ ترین رپورٹ ایک ایسے پہلو کو اجاگر کرتی ہے جو اکثر جنگی بیانیے میں گم ہو جاتا ہے، وہ انسانی قیمت جو دفاعی لائن پہ کھڑے سپاہیوں سے وصول کی جاتی ہے۔ اسرائیل کے حملوں کے آغاز سے اب تک ایران کی ایئر ڈیفنس فورسز کے کم از کم 15 اہلکار اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، جن میں 4 ایسے نوجوان شامل تھے جو ابھی لازمی فوجی سروس کے تحت اپنی مدت پوری کر رہے تھے۔ یہ اعداد و شمار صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک قومی قربانی کی داستان ہے۔ وہ جوان جو راتوں کو جاگ کر آسمان پر دشمن کی پرچھائیوں کو دیکھتے رہے اور جنہوں نے اپنی جانوں کے عوض ایرانی شہروں کو بچانے کی کوشش کی،
ان کی قربانی اس جاری تصادم میں ایران کے جذبہ مزاحمت اور قوم کے دفاعی عزم کی عکاسی ہے۔ ان شہید اہلکاروں کی خاموش کہانیاں آج پورے ایران کے ماتھے پہ شجاعت کا تمغہ بن کے چمک رہی ہیں، اور وہی حریت، وہی طاقت، وہی ہمت اور وہی حمیت لیے اس وقت ایران برسر پیکار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تک حملے کرو گے تو پھر ہماری طرف سے بھی اس سے 10 گنا زیادہ حملے کی توقع رکھنا۔ دیکھیے کیا نتائج نکلتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔